صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سب باتیں جو آپ کی سیرت و سوانح سے متعلق تھیں، یا آپ کی تفہیم و تبیین سے متعلق تھیں، یا دین پر عمل کے معاملے میں آپ کے اسوہ حسنہ سے متعلق تھیں، یہ بیان کرنا شروع کر دیں۔ جب انہوں نے یہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دی تو پہلے مرحلے میں تو کسی کو خیال بھی نہیں ہوا کہ اس میں کسی نے ملاوٹ کی ہوگی۔ لوگ بہت محبت کے ساتھ سنتے تھے اور کچھ بہت اہتمام بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ پوچھا جائے کہ راوی کون ہے اور کون بیان کرنے والا ہے۔ بالعموم یہی خیال ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے یا جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہ یہ سب باتیں اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن جب آہستہ آہستہ یہ اندازہ ہونا شروع ہوا کہ اس میں لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر باتیں ملانا شروع کر دی ہیں، بہت سی باتوں کو اپنی طرف سے بہت بڑھا چڑھا دیا ہے، وہ معمولی باتیں جو ہیں وہ زیب داستان کے لیے کچھ سے کچھ بن رہی ہیں، اور جو غیر معمولی باتیں ہیں ان کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی ہے، تو تب ہمارے ہاں ایسے اہل علم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایک پورا فن ایجاد کیا اور اس کے ذریعے سے سارے ذخیرے کو کھنگال ڈالا۔ ان لوگوں کا بھی مطالعہ کیا جو یہ روایتیں پیش کر رہے تھے، اور روایتوں کا بھی مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی اپنی تحقیق اپنی کتابوں میں مرتب کر دی۔ یہی کتابیں ہیں جن کو ہم بخاری، مسلم اور اس طرح کے بعض اور ناموں سے جانتے ہیں۔ اس وقت مجھے اس کا کوئی تفصیلی تعارف اس پہلو سے تو عرض نہیں کرنا کہ ان کتابوں کی نوعیت کیا ہے، یہ کس طرح مرتب ہوئی ہیں۔ مختصر طور پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جتنا سارا ذخیرہ موجود ہے، اس کے بارے میں دو باتیں ہمیشہ سے بالکل طے شدہ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ جو بات بھی پیش کی جائے گی ہم اس کو سند کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے، اور سب سے پہلے سند ہی کے لحاظ سے دیکھیں گے۔ چنانچہ محدثین نے سند کو دیکھنے کے لیے، یعنی کون لوگ کیا بات پیش کر رہے ہیں، جو معیار قائم کیا ہے، اس معیار کو ہر لحاظ سے دیکھنے کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اس میں نہ ایک تنکے بھر اضافہ کیا جا سکتا نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ وہ نہایت صحیح معیار ہے۔ سند کو پرکھنے کا جو آخری درجے میں کوئی معیار ہو سکتا تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ بلاغ طریقے سے اس معیار پر حدیث کو پرکھا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے جو مضمون ہمارے سامنے آیا ہے اس کو دیکھا جائے۔ اس مضمون کے بارے میں بھی جو محدثین نے معیار قائم کیا ہے وہ معیار یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس میں کوئی چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کے دلائل کیا ہیں وہ میں نے اپنی کتاب میزان میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں معیارات کے اوپر پرکھ کر روایت قبول کی جاتی ہے یا روایت رد کی جاتی ہے۔ پھر جب ہم روایت کو لے لیتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ بعض اوقات لوگوں نے بات پوری طرح سمجھ کر بیان نہیں کی ہوتی، بعض اوقات اس کا سیاق و سباق ہمارے پاس روایت نہیں ہوتا، بعض موقعوں کے اوپر وہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہوتی ہے، بعض موقعوں کے اوپر اس کے اندر جملوں کے در و بست میں تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے پھر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو سنت کی روشنی میں دیکھا جائے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں دیکھا جائے، اور پھر دیکھنے کے بعد ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے یا کوئی نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو جب سے یہ امت وجود پذیر ہوئی ہے اہل علم کے مابین جاری ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ اب بھی ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم بھی اس میں جو تھوڑی بہت خدمت کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس خدمت میں اگر کوئی اچھائی ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اگر کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پاداش سے ہم کو بھی محفوظ رکھے اور ہمارے سننے والوں اور پڑھنے والوں کو بھی محفوظ رکھے۔ یہ حدیث کا مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے کرا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔